نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا میں پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ الثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود السلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ زمر کی آیت 53 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ایک مجدائے جاں فضا، ایک ایسی خوشخبری کہ جس کا نعم البدل کچھ اور نہیں ہو سکتا، وہ سنائی ہے۔ اہل ایمان کو اپنے نصیبے پر اللہ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے اور خوش بھی ہونا چاہیے کہ رب قدوس نے ہم نے اپنی بندگی میں قبول کر رکھا ہے، اور ہماری سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لغزشوں کے باوجود ہمارے لیے خوشخبریاں رکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا، قل اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، اور میرے بندوں میں بھی وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تم گناہ کر چکے، نافرمانیاں کر چکے، فسق و فجور میں گر چکے، اپنی جانوں پر ظلم و ستم
اپنے ہاتھوں کر چکے، پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ گویا فقط معاف نہیں کرے گا، اپنی رحمت سے انعامات بھی عطا فرمائے گا۔ صرف معافی نہیں، اور بھی انعامات، اور بھی رحمتیں، اور بھی برکتیں، اور بھی عطائیں، اور بھی جزائیں۔ ہاں، جس چیز کی معافی نہیں ہوگی وہ کیا ہے؟ شرک۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو معاف نہیں فرمائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے سوا جس نے کوئی بھی گناہ کیا ہوگا، کوئی بھی نافرمانی کی ہوگی، اپنی بدعتیوں میں، اپنی نافرمانیوں میں، اپنے گناہوں میں، اپنی معاصی میں، وہ جہاں تک پہنچ جائے گا، وہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ گویا معافی کا معیار نہ گناہ نہ نیکیاں، معافی کا معیار اس کی چاہت، معافی کا معیار اس کی منشا، معافی کا معیار اس کا اختیار اور اس کی قدرت، معافی کا معیار اس کی رضا، اس کی خوشنودی، جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ سورہ نساء میں ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص بدعمالی کرے گا یا اپنے نفس پر زیادتی کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرنا گناہ اور گناہ کر کے معافی مانگ لے، گناہ کر کے معافی مانگ لے۔ حضور دادا گنج بخش علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص تھا، گناہ گار تھا، بار بار گناہ کر لیتا اور توبہ کر لیتا، بار بار گناہ کرتا اور توبہ کرتا، یہاں تک کہ اس نے 70 مرتبہ توبہ کی اور 70 مرتبہ یہ اپنی توبہ توڑ لی۔ اللہ، 70 مرتبہ توبہ کی اور 70 مرتبہ یہ اپنی توبہ توڑ لی۔ پھر ندامت اور شرمندگی کی بنا پر، ندامت اور شرمندگی کی بنا پر وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا کہ اب کس منہ سے اللہ سے معافی مانگوں، اب کس منہ سے اللہ سے معافی مانگوں، کس منہ سے توبہ کروں؟ میں نے 70 بار اللہ سے وعدہ کیا ہے اور 70 بار اپنی توبہ توڑ لی ہے، پھر میں نافرمانی کی طرف جاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے، اپنے اندر من ہی من میں اب کس منہ سے؟ وہ اسی مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا، غیب سے ندا آئی، اے بندے تو نے 70 مرتبہ توبہ کی اور میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا، اب بھی مایوس ہو کر تو بیٹھا ہے، مجھ سے اب بھی معافی مانگ، اب بھی
معاف کرنے کو تیار ہوں، سبحان اللہ، اب بھی معافی مانگ، میں اب بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کی رحمت تو اپنے بندے کو یوں لیتی، سبحان اللہ، بس اتنا رہے کہ بندہ بندہ رہے، خدا نہ بنے، اللہ اکبر، نہ کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِلَّهِ تَعَالَى مِئَةُ رَحْمَةٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں 100 رحمتیں ہیں، انزل منها رحمة واحدة بین الجن والانس والطیر والبہائم والعوام، اور اس رحمت میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت جنوں میں، انسانوں میں، پرندوں میں، جانوروں میں اور کیڑے مکوڑوں میں تقسیم فرمائی ہے۔ اسی سے وہ ایک دوسرے پر رحمت اور مہربانی کرتے ہیں۔ 100 رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ان میں سے ایک رحمت اس نے انسانوں میں، جنوں میں، پرندوں میں، جانوروں میں اور کیڑے مکوڑوں میں تقسیم فرمائی ہے، اور وہ ایک رحمت کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر رحمت اور شفقت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا 99 رحمتیں اس نے اپنے پاس روک رکھی ہیں، 99 رحمتیں اس نے اپنے پاس روک رکھی ہیں، اور وہ 99 رحمتوں کے ذریعے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ روایت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے ایک کتاب نکالے گا، عرش کے نیچے سے ایک کتاب نکالے گا جس پر یہ تحریر ہوگا اِنَّا رحمتی سبقت غضبی وانا ارحم الراحمین، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی، اور میں ہی سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہوں، سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مسکرائے گا، اللہ اکبر، اپنی شان کے لائق مسکرائے گا، مسکراتے ہوئے تجلی فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا اے مسلمانوں کی جماعت، تمہیں مجدہ ہو کہ میں نے تم میں سے ہر ایک کے بدلے میں ایک یہودی اور نصرانی کو جہنم میں ڈال دیا۔ اعمال تو تمہارے ایسے تھے، کرتوت تو تمہارے ایسے تھے کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے، مگر تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالا، تمہارے بدلے ان مشرکوں کو جو یہودیوں میں سے ہیں یا نصرانیوں میں سے ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یشفع اللہ تعالی آدم یوم القیامت من جمیع ذریتہ فی 100,000 و20 آلاف الف، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی شفاعت سے، ان کی اولاد سے 1,00,000 اور 1,00,00,000 کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام کی شفاعت سے 1,00,000 اور 1,00,00,000 یعنی 1,00,00,000 کی شفاعت اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے قبول کرے گا، جن کی وہ شفاعت فرمائیں گے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن سے پوچھے گا کیا ایمان والو، کیا تمہیں میرا ملنا محبوب تھا؟
کیا تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ میری ملاقات چاہتے تھے؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں اے ہمارے رب، ہم چاہتے تھے کہ تیری ملاقات ہو، تجھ سے ملیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں؟ وہ عرض کریں گے ہم نے تیری طرف سے عفو و درگزر اور تیری مغفرت کی امید رکھی تھی، تجھ سے ملاقات ہوگی، تجھ سے معافی مانگیں گے، تو معاف فرما دے گا، ہمارے معاملات سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا یہ بات ہے، اگر تم نے مجھ سے ملاقات کی امید رکھی تھی اور اپنے اندر مجھ سے ملاقات کا شوق پار رکھا تھا تو جاؤ، تمہارے لیے میری مغفرت واجب ہو گئی، گویا میں نے تمہیں بخش دیا، سبحان اللہ، میں نے تمہیں بخش دیا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں جو وہ میری نسبت گمان کرتا ہے۔ اللہ سے اپنے حق میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اچھی امید رکھو، اچھا یقین رکھو۔ جو یقین تو رب قدوس کے بارے میں اپنے حق میں رکھو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول اللہ عز و جل یوم القیامت اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او وفاقنی فی مقام او کفاقنی فی مقام۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا جس شخص نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا، جس شخص نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا یا وہ کسی مقام پر مجھ سے ڈر گیا، ایسا کچھ کرنے لگا جو کرنے والا نہیں تھا، رب کا خوف طاری ہو گئے، وہ مجھ سے ڈر گیا، اللہ فرمائے گا اسے بھی جہنم سے نکال، سبحان اللہ، اسے بھی جہنم سے نکال۔ پھر رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام اہل جہنم جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ اہل قبلہ بھی اتنی ہی تعداد میں ہوں گے جتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی۔ کافر انہیں دیکھ کر حیران ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، ہم مسلمان تھے، ہم مسلمان تھے۔ پھر وہ کافر وہ مسلمانوں کو جہنم میں دیکھ کر یہ کہیں گے تمہارا اسلام تو پھر تمہارے کسی کام نہ آیا، تمہارا اسلام تو پھر تمہارے کسی کام نہ آیا اور تم بھی ہماری طرح جہنم میں ہی ہو۔ اہل قبلہ جواب دیں گے ہمارے گناہ بہت زیادہ تھے، ہمارے گناہ بہت زیادہ تھے اور انہی کی پاداش میں ہمیں یہاں جہنم میں آنا پڑا، انہی کی بنا پر ہمیں یہاں جہنم میں آنا پڑا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی گفتگو سن کر ارشاد فرمائے گا اے اہل قبلہ، اہل قبلہ سے اب ہو رہا ہے، اہل قبلہ سے یہ کہا جائے گا اہل قبلہ میں سے جتنے بھی لوگ جہنم میں ہیں ان سب کو نکال دو، سبحان اللہ، ان سب کو نکال دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی، تمام اہل جہنم جو اہل قبلہ ہوں گے انہیں باہر لے جایا جائے گا۔ کفار جب یہ معاملہ دیکھیں گے تو کہیں گے
کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. سبحان اللہ. پھر وہ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی ایسے ہی جہنم سے نکال دیا جاتا. پھر آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کفار عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبدہ المؤمن من الوالدۃ الشفیقۃ بولدہا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن سے ایک شفیق ماں سے بھی بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوتا. اور ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اور ماں وہ ہے، وہ ہستی ہے، اللہ رب العزت کا وہ انعام ہے، اگر اس کے بس میں ہو تو اپنی اولاد کو کبھی ٹھنڈی گرم ہوا نہ آنے دے. اپنی اولاد کی ساری مصیبتیں، ساری مشکلیں اپنے سر لے لے، مگر اپنی اولاد کو کبھی پریشان نہ دیکھے. ماں وہ ذات ہے. سبحان اللہ. ماں تو وہ ذات ہے کہ جس نے ٹھٹرتی ٹھنڈی راتوں میں جب بچے نے بستر پر پیشاب کر دیا تھا تو بچے کو اٹھا کر اپنے سینے پہ لٹایا تھا اور خود ساری رات گیلے بستر پر سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں وہ لیٹی رہی. حدیث پاک ذہن میں آ گئی. ایک شخص تھا، چونکہ یہاں نوجوان بھی بیٹھے ہیں تو یہ بات کرنا لازم ہے کہ انہیں معلوم ہو ہماری مائیں کیا ہیں، اور یہ آج اپنی ماؤں کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے سامنے ویرنے والے کام نہ کریں، چلا چلا کر بات کرنے والے معاملہ نہ کریں، ان کی نافرمانی اور گستاخی نہ کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص تھا جس نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر 70 حج کروائے تھے. کتنے؟ 70. نوجوان بولے کتنے؟ 70 حج کروائے تھے. وہ 70واں حج کروا رہا تھا، اس کی ماں اس کے کندھوں پر تھی، طواف کعبہ کر رہا تھا کہ ماں ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنی ماں کو 70واں حج اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کروا رہا ہوں. خیال آیا کہ شاید میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. آقا نے فرمایا غیب سے ندا آئی، اے بندے خبردار، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے فقط 70 حج کروا کے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو نے تو اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا جب تو اپنی ماں کے ساتھ لیٹا تھا. سردیوں کی ٹھٹھرتی رات تھی، تو نے بستر پہ پیشاب کر دیا تھا، بستر گیلا ہو گیا تھا، تیری ماں نے تجھے اٹھا کر اپنی چھاتی پہ لٹایا اور خود ساری رات گیلے بستر پر سوئی رہی. جب اولاد کی اتنی خدمت سے بھی ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو پھر مجھے بتائیے کتنی خدمت ہو کہ ماں کا حق ادا ہو. اور حقیقت یہ ہے حق ادا نہیں ہو سکتا، نہ ماں کا نہ باپ کا، نہ ماں کا نہ باپ کا. اب چونکہ وہ موضوع نہیں مگر اتنا جان لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ کی رضا میں تمہارے رب کی رضا ہے. سبحان اللہ.
اور تمہارے ماں باپ کی ناراضگی میں تمہارے رب کی ناراضگی۔ آگے فیصلہ آپ کر لیجئے، رب کو راضی کرنا ہے یا ناراض کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس شخص کی برائیوں سے نیکیاں زیادہ ہوں گی اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اس سے کم حساب لیا جائے گا، پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے ہوگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے ہوگی جس نے دنیا میں خود کو ہلاک کر دیا اور اس کی پشت پر گناہوں کا بوجھ لادا رہ گیا، وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ اور ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، قارون وہ شخص گزرا ہے، کہتے ہیں کہ جس کے خزانوں کی چابیاں، صرف چابیاں 70 اونٹوں پہ لادی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ خزانے کتنے ہوں گے اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، اتنا امیر تھا۔ فرمایا، اے موسیٰ، قارون نے تجھ سے فریاد کی تھی لیکن تو نے اس کی فریاد نہ سنی۔ یہ بھی خدائی کا دعویٰ دار تھا۔ اے موسیٰ، قارون نے تجھ سے فریاد کی لیکن تو نے اس کی فریاد نہ سنی۔ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، اگر وہ مجھ سے فریاد کرتا تو میں اس کی فریاد کو پہنچتا اور اس کی خطا کو معاف فرما دیتا۔ وہ رب قدوس جو قارون کو بھی معاف کرنے والا ہے، اس کی معافی کی وسعت کیا ہوگی، اس کی رحمت کی وسعت کیا ہوگی، اس کی بخشش کی وسعت کیا ہوگی۔ اے اہل ایمان، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صاحب ایمان میں پیدا کیا، تمہیں مبارک ہو۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی آغوش رحمت میں قبول کیا اور مسلمان بنایا۔ تم دنیا میں شرک کے سوا کچھ بھی کر لو گے، یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، اور وہ رحمت اس کے بندوں کے لیے ہے، اور وہ رحمت اس کے بندوں کے لیے ہے۔ اپنے رب کی بندگی سے باہر نہ جانا، اس کے بندے بن کے رہنا، کچھ بھی کر لو گے وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ آخری حدیث سے پاک عرض کر تو بات ختم کر لو۔ حضرت اللہ اکبر سنابہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جبکہ وہ مرض الموت میں مبتلا تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا اور ان کی حالت دیکھ کر میں رونے لگا۔ فرمانے لگے، رکو رکو، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی تھی وہ میں نے تم سے بیان کر دی، اس لیے کہ اس میں تمہاری بھلائی تھی۔ ایک حدیث اور بھی ہے جو پہلے میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی، اب بیان کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اب میری جان کفس انسری سے پرواز کرنے والی ہے، اب میری جان نکلنے والی ہے، سو چاہتا ہوں اللہ کے نبی کی وہ امانت تم تک پہنچا دوں۔ کہتے ہیں میں نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شاہدہ اللہ الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے یہ گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا۔ دوسری روایت ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔